اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ ایک انتہائی ایمان افروز اور سبق آموز واقعہ شیئر کریں گے جو اللہ کے پیارے نبی حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کے نتائج کتنے سنگین ہو سکتے ہیں، اور ساتھ ہی یہ بھی کہ توبہ اور استغفار کے ذریعے اللہ کی رحمت کس طرح سے انسان کو بچا سکتی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ قرآن پاک میں کئی مقامات پر ذکر کیا گیا ہے، اور ان کی زندگی میں جو آزمائشیں آئیں وہ ہم سب کے لیے ایک درس ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں کیسے اور کیوں گئے، اور انہوں نے وہاں کتنے دن گزارے۔ پیارے دوستو، حضرت یونس علیہ السلام دجلہ کے بائیں کنارے پر آباد شہر موصل کے قریب پیدا ہوئے۔ آپ حضرت ہود علیہ السلام کی نسل میں سے تھے۔ نینوا اس زمانے کا ایک بڑا اور اہم شہر تھا جہاں قوم سمود آباد تھی، اور اس کی آبادی 1 لاکھ سے زائد تھی، جیسا کہ قرآن پاک میں بیان کیا گیا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نینوا کے لوگوں کی ہدایت کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا۔ آپ علیہ السلام 28 سال کی عمر میں نبوت کے منصب پر فائز ہوئے اور اللہ کی وحدانیت کا پیغام پہنچانے لگے۔ آپ علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم کے 6 مقامات پر آیا ہے: سورہ نساء، سورہ انعام، سورہ یونس، سورہ انبیاء، سورہ قلم اور سورہ صافات۔ حضرت یونس علیہ السلام نے ایک طویل عرصے تک نینوا کے لوگوں کو توحید کی دعوت دی اور بت پرستی سے روکا، مگر قوم نے ان کی باتوں کو نظر انداز کیا اور ان کی دعوت کو مذاق سمجھا۔ جب قوم کی نافرمانی حد سے بڑھ گئی تو حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ 3 دن کے اندر عذاب آنے کی خبر دے دیں۔ حضرت یونس علیہ السلام نے قوم کو خبردار کر دیا، لیکن قوم نے آپ علیہ السلام کی بات کو نظر انداز کیا اور مشورہ کیا کہ اگر یونس علیہ السلام رات کو بستی میں ہی رہتے ہیں تو سمجھ لو کہ کوئی عذاب نہیں آئے گا، اور اگر وہ چلے جاتے ہیں تو یقیناً عذاب آئے گا۔ جب حضرت یونس علیہ السلام رات کو بستی چھوڑ کر چلے گئے اور صبح عذاب کے آثار نمودار ہونے لگے تو قوم کو یقین ہو گیا کہ وہ ہلاک ہونے والے ہیں۔ انہوں نے فوری طور پر حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کیا، مگر وہ نہ ملے۔ پھر انہوں نے اخلاص نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے توبہ کی اور عذاب سے نجات مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی اور عذاب کو ہٹا دیا۔ ادھر حضرت یونس علیہ السلام بستی سے دور ایک کشتی پر سوار ہو گئے۔ کشتی جب سمندر کے بیچ میں پہنچی تو اچانک رک گئی۔ کشتی والوں نے کہا کہ ہماری کشتی میں کوئی بہت بڑا گنہگار یا بھاگا ہوا غلام سوار ہے، جس کی وجہ سے یہ مشکل پیش آئی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے آپ کو ظاہر کیا اور کہا کہ مجھے دریا میں پھینک دو تاکہ باقی لوگ عذاب سے بچ جائیں۔ جب حضرت یونس علیہ السلام کو دریا میں پھینکا گیا تو ایک بڑی مچھلی نے آپ کو نگل لیا۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں 40 دن رہے اور مسلسل اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ترجمہ: تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، میں ہی ظلم کرنے والوں میں سے تھا۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا اور مچھلی نے آپ علیہ السلام کو صحیح سلامت کنارے پر اگل دیا۔ مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے آپ علیہ السلام کے جسم پر کوئی بال نہ رہا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ایک درخت اگا دیا جس کے سائے میں آپ آرام فرماتے اور ایک بکری کا دودھ پیتے رہتے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے نتائج کتنے سنگین ہو سکتے ہیں، لیکن توبہ اور استغفار کے ذریعے ہم اللہ کی رحمت کے مستحق بن سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں تاکہ آپ کو ایسی اور ایمان افروز کہانیاں ملتی رہیں۔ اللہ ہم سب کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔